Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another exciting episode of the Revival series. آج بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہیں. آپ انبیاء کی ساری سیرت اٹھا کے دیکھیں، شروع سے لے کے اینڈ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے جو ختم نبوت کا سلسلہ ہے آ کے رکتا ہے، تو ان سب نے جو ہے وہ توحید کے حوالے سے بڑا ہی اسٹریٹ موقف رکھا ہے. اور امت کو جتنی امتیں گزری انبیاء نے توحید کے حوالے سے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا، اور بڑا کھل کے ہی بالکل اسٹریٹ فارورڈ سے ایز اٹ از، جیسے اللہ رب العزت وحی کا سلسلہ اتارتا تھا نبیوں پہ، یا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے تھرو جو توحید کا کنسیپٹ بتاتا تھا، اس میں کہیں بھی گڑبڑ نہیں کی گئی نبیوں کی طرف سے. تو اسی حوالے سے دو بہت اہم پرسنالٹیز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنظیم تحریک دعوت و توحید کے جو کنوینئر ہیں میاں جمیل صاحب، اور دوسری سائڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب. اچھا، آج ہم کوشش کریں گے کہ توحید کا جو مقصد ہے یا اس کی ضرورت جو ہے وہ سوسائٹی کو یا امت کو کیوں ہے. تو اس حوالے سے دونوں کی اپنی اپنی فیلڈ میں کمال کی مہارت ہے. میاں صاحب کی تو باقاعدہ سے تفسیر بھی ہے قرآن کی ماشاءاللہ سے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بھی مختلف لٹریچر ہیں، مختلف بکس ہیں. تو کوشش یہ رہے گی کہ پبلک کے حوالے سے جو خالصتاً اصلاح کا حوالہ ہو، اصلاحی مواد ہو، وہی آپ کی خدمت میں ہم شیئر کریں. میاں صاحب، سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. میاں صاحب، مجھے تھوڑا سا آپ تعارف کروائیں گے، یہ جو آپ کی تنظیم ہے اس کا کام کرنے کا انداز کیا ہے، منہج کیا ہے، اور آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریک آج سے 15 سال پہلے ہم نے شروع کی. مقصد اس کا یہ تھا کہ عقیدہ توحید کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ توحید کیوں ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم نے لٹریچر بھی لاکھوں کے حساب سے ہم نے پمفلٹ تقسیم کیے، اسٹیکر تقسیم کیے. میں نے فہم القرآن کے نام سے تفسیر لکھی جس میں اس عنوان کو خاص طور پر ہائی لائٹ رکھا ہے، اور پھر کتاب بھی ایک مرتب کی جس کو عنوان میں نے بڑا سادہ رکھا، توحید کے فائدے اور شرک کے نقصانات. یہی انبیاء کرام کی دعوت ہے. اللہ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے، ہر پیغمبر کا پہلا ایشو، پہلی دعوت، اور وہ اپنی جدوجہد کا آغاز یہیں سے کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں کرنٹ ایشوز موجود ہوتے تھے. آپ باقی انبیاء کرام کو نہیں لیتے اس موقع پہ، ہم صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور ابتدا کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں جو اس وقت دنیا میں ایشوز اور کرنٹ ایشوز موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر میں کے زمانے میں وہ بالکل پیک پہ پہنچے ہوئے تھے. غربت ہے آج. اس وقت غربت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد تک اللہ کے پیغمبر نے خود اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ غربت کا جور و استبداد کی حالت یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. سارے خاندان تو نہیں کرتے تھے ورنہ تو عرب مٹ جاتے، نسل ختم ہو جاتی. نہیں، کچھ خاندان ان میں ایسے تھے جو بعض ایشوز کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور غلامی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ منڈی لگتی ہے، جس طرح بکر منڈی لگتی ہے، بیٹا بھی وہاں کھڑا ہے، والدہ بھی اس کی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، جوان بہن بھی کھڑی ہے. بیپاری آتے ہیں، وہ اس طرح ہی کا سلوک کرتے ہیں جس طرح بکروں کے ساتھ وہ اچھی طرح ٹوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں. اس طرح ہوتا تھا. یہ صورتحال تھی. یہ جو موجودہ ایشو ہے، اور نسلی عصبیت بھی آپ جانتے ہیں، کالے اور گورے کا فرق، یہ سارے فرق اس وقت موجود تھے، مگر نہ کسی پہلے پیغمبر نے اور نہ نبی علیہ السلام نے کسی کرنٹ ایشو سے اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا. حالانکہ وہ یہاں سے کرتے تو انہیں بہت ساری آسانیاں میسر آ جاتی. اگر وہ مزدوروں کا نام لیتے تو ایک خاص طبقہ آپ کے ساتھ ہوتا. اگر آپ یہ فرماتے کہ اے میری بچیوں، خواتین، بہنوں، آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا ہوں، تو ایک کامن سینس والا بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خواتین آپ کا ساتھ دیتے. اس طرح مختلف طبقات کا اگر آپ نام لیتے تو یقیناً کوئی نہ کوئی طبقے، مضبوط طبقے، کثیر طبقے آپ کا ساتھ دیتے. لیکن انبیاء کرام طبقاتی دعوت سے کام نہیں شروع کرتے، اور نہ یہ توحید کا تقاضا ہے. توحید ان طبقات کی نفی کرتی ہے.
اس لیے تمام انبیاء کرام کے زمانے میں یہ ایشوز موجود ہوتے تھے، اور اللہ کے پاک نبی کے زمانے میں تو یہ ایشو جو ہے یہ پیک پہ پہنچے تھے، نقطہ کلائی مس تک پہنچے ہوئے تھے، مگر آپ کو حکم یہی تھا کہ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ کی توحید سے کرنا ہے۔ چنانچہ 17ویں پارے میں موجود وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو بار بار بتلائیں اور سمجھائیں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اور 20ویں پارے کی ابتدا میں الہ کا معنی بھی سمجھایا گیا ہے کہ الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے الہ کے معنی 20ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ آج کیونکہ مسلمانوں میں عربی کا فقدان ہے اور پھر توحید کو اس طرح بیان نہیں کیا جاتا جو کرنا چاہیے، وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن الہ کا معنی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ الہ کا معنی سمجھ لیں تو یقیناً اتنا شرک کبھی نہیں پھیل سکتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام اور نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کا آغاز یہاں سے کیا۔ 9ویں پارے میں ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت، یہاں نبوت کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی آ گیا جمیع کا لفظ بول کر، اور اللہ کی توحید بھی بتلا دی گئی۔ تو یہ توحید کیوں ضروری ہے؟ توحید کے بغیر انسان نہیں بدل سکتا۔ توحید کے تصورات میں بنیادوں میں یہ بات شامل ہے۔ 28ویں پارے کے دوسرے رکوع کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ سورہ الحدید کے پہلے پارے میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں تم جہاں بھی ہوگے، جس حالت میں بھی ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونے کا معنی نہیں کہ وہ ذات کبریا ہر جگہ موجود ہوتی ہے، وہ تو عرش پہ استوا ہے جس طرح اس کی شان ہے، لیکن وہ اپنے علم، اپنے اختیار اور اقتدار کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ جب انسان کا یہ تصور بن جائے کہ میں ایک ذات کبریا کی نگرانی میں ہوں، اور پھر اس کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ میں جہاں بھی ہوں گا وہ جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے مجھے پکڑ سکتے ہیں، اور انسان کا یہ بھی ذہن بن جائے کہ میرے دل کے خیالات سے بھی وہ واقف ہے، جب توحید کا یہ جامع تصور آ جائے گا تو پھر انسان از خود اپنی اصلاح کرنی شروع کر دے گا۔ اسے کسی ایجنسی کی خاص ضرورت نہیں، نہ کسی خارجی نگرانی کی ضرورت، وہ خود سمجھے گا کہ میں ذات کبریا کی نگرانی میں ہوں اور اس کے میرے ذمہ حقوق بھی ہیں، وہ میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی، یہ سارا توحید کا ایک جامع کانسیپٹ ہے، ایک جامع تصور۔ انبیاء کرام اس سے اس لیے شروع کرتے تھے تاکہ انسان کی سوچ کو بدلا جائے۔ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو پھر انسان بدلتا ہے، پھر انسان بدلتا ہے۔ یہ ہماری تھنکنگ اپروچ نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب، یہ ساری بیان۔ آگے جا کے آیت کہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اس سے ثابت کیا جا رہا کہ عقیدہ توحید کے تصور سے بشرطے کوئی اس کو صحیح طور پہ سمجھ لے تو انسان کی سوچ بدلتی ہے۔ جب سوچ بدلتی ہے تو انسان بدلتا ہے، جب انسان بدلتا ہے تو نظام بدلتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام اول آخر توحید پہ زور دیا کرتے تھے، باقی ارکان اسلام جو ہیں وہ توحید کے تقاضے، توحید پہ تقاضے۔ اس سوچ کے پیش نظر ہم نے تحریک دعوت توحید شروع کی۔ اس کے لیے ہم نے 3 اصول وضع کیے تھے جس کی ہم اب تک پابندی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ ہر فرقے، ہر سکول آف تھاٹ میں کئی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کوئی الگ تنظیم نہیں بنانی۔ سٹیج تو الگ ہوگا، اس کے بغیر تو کام ممکن ہی نہیں۔ سٹیج تو بظاہر الگ ہوگا لیکن ہم نے کوئی الگ دھڑا اور جتھا نہیں بنانا۔ ایک تو یہ ہمارا فیصلہ تھا۔ دوسرا ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اس کے لیے چندہ مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم قبول بھی نہیں کرنا۔
اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر کئی ایسے حوالے ہیں جو اس مجلس میں نہیں ذکر کیے جاتے. بڑی بڑی شخصیتوں نے مجھے بڑی بڑی آفر کی, یہاں تک کہ سعودی عرب سے مجھے فون آئے کہ آپ یہاں آئیں, یہاں کے لوگ توحید کے ساتھ خاص محبت رکھتے ہیں, اگر وہ مسجدوں کے لیے دے سکتے ہیں, تنظیموں کو دے سکتے ہیں, تو آپ کو تو وہ ضرور دیں گے. میں نے کہا کہ نہیں, انبیاء کرام اس کے لیے فنڈ نہیں مانگا کرتے, وہ جہاد کے لیے اپیل کرتے تھے, وہ غرباء کے لیے توجہ دلاتے تھے, مگر وہ اس دعوت کے لیے کچھ نہیں مانگا کرتے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, کہ بار بار انبیاء سے کلوایا گیا کہ ان سے فرمائے کہ ہم آپ سے کوئی مزدوری اور کوئی اجر اور کوئی صلہ نہیں طلب کرتے. اس اصول پر ہم نے یہ دوسرا اصول طے کیا تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو چلا, ہم نے آج تک ملک میں کسی جگہ سے کسی چندہ نہیں مانگا. دوسرے لفظوں میں ہماری تحریک کا کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا. کسی جلسے میں جاؤں, کسی جمعے کو خطبے کے لیے جاؤں, یہ بھائی ہیں قاری شکیل صاحب, 2 دفعہ تو ان کے پاس آیا ہوں, ہم نے ایک تیری پیسے کی بھی رواداری نہیں کی. میں یہ بھی جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں, نہیں. اللہ نے مجھے جو مسجد دی ہے وہاں ایسے کشادہ لوگ موجود ہیں, مالدار تو نہیں, کشادہ ظرف لوگ موجود ہیں کہ میں جو پیٹرول خرچ کرتا ہوں وہ بل وہاں جمع کرواتا ہوں, اور ان کو 100% یقین ہے کہ میاں جمیل یہ نہیں کر سکتا کہ وہاں سے بھی بل وصول کر لیں, یہاں بھی بل آ کے جمع کروائے. اور میں خود بھی اپنے بارے میں کہتا ہوں, اللہ مجھے اس وقت سے پہلے موت دے دے جب یہ میں کرپشن کروں. تو اللہ کے فضل و کرم سے 35-36 سال سے میں وہاں فری خطبہ دے رہا ہوں, اپنا چھوٹا سا کاروبار رکھا ہوا. تو باہر دوسرا اصول یہ تھا. تیسرا اصول ہم نے یہ وضع کیا کہ جو مرضی کوئی زیادتی کر لے, ہم نے مکی دور کے مطابق کام کرنا ہے, مکی دور کے مطابق کام کرنا ہے. کوئی گالی دے, کوئی الزام لگائے, کوئی مقدمہ کرے, کوئی جھگڑا کرے. مجھ پہ کئی مقدمے قائم ہوئے ہیں. لاہور میں 3 سال مقدمہ, اور مرید کے میں, دیپال پور میں, حجرہ شاہ مقیم میں. تو یہ ہم نے اصول بنایا تھا کہ لڑنا نہیں. تو وہ مقدمے تو ہم بھگتتے ہیں. میرے خلاف خود اپنوں نے, وہ جو کہتے ہیں نا, دیکھا جو تیر کھا کر کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ واقعات بھی میرے ساتھ ہوئے. اور میرا آرگنائز بھی رسالہ بھی ہم نکلتے ہیں, آرگن بھی نکلتا ہے, پیغام توحید کے نام. ہم نے کبھی ایک لفظ بھی وہاں کسی کے خلاف نہیں لکھا, حتیٰ کہ اپنے دفاع کے بارے میں بھی نہیں لکھا. دفاع کرتے ہیں تو عقیدے کا کرتے ہیں, ذات کا نہیں کرتے. تو یہ محترم ہم نے 3 اصول بنائے تھے. 15 سال سے ہمیں اس کے کار بند ہیں, اور انشاءاللہ العزیز مرتے تک ہم اس کے کار بند رہیں گے. اب آئیے تیسری بات جو ہے کہ اس کے ثمرات اور نتائج کیا نکلے. نتائج کے بارے میں میں فرقہ واریت سے ہٹ کر گفتگو کرنا چاہوں گا. ہم نے لٹریچر تقسیم کیے, وہ 10-12 قسم کے پمفلٹ ہیں. عقیدہ اور عقیدت میں فرق, قبروں کا احترام مگر ان کے سامنے سجدہ حرام. اس طرح اہل مکہ کی غلط فہمیاں مختلف قسموں کا توحید کے متعلق ہے, وہ ہم نے, کیونکہ ہم نے کسی سے چندہ لیا نہیں, چندہ لینا نہیں, اس لیے مجھے جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں. کم از کم 12 سے 13 لاکھ ہم نے پمفلٹ تقسیم کیے. یہ ٹول پلازے اور بسوں اور ویگنوں میں ہم نے کیا, کیونکہ ہمارا ابو ہریرہ شریعہ کالج ہے. جب بچوں کو ہفتے کے روز چھٹی ہوتی ہے تو ان کو ہم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ اسٹیکر لگانے ہیں ویگنوں پہ, بسوں پہ, یہ تقسیم کرنے ہیں. تو اس طرح ہم نے یہ نشر و اشاعت کا کام کیا. کتابیں بھی لکھی ہیں, پمفلٹ بھی اور اسٹیکر بھی تقسیم کیے. تیسرا کام ہم نے کیا, یہ وال چیکنگ شروع کی. اب تو 5-6 سال سے وال چیکنگ کے اوپر پابندی ہے. ہم نے یہ سلوگن لکھوائے, حاجت روا مشکل کشا, ایک خدا ایک خدا, قبروں کا احترام ان کے سامنے سجدہ حرام, بزرگوں کا احترام ان کے ذریعے مانگنا حرام, فوج شدگاہ, یہ سلوگن تھے. اس وقت تو ہم نے پورے پاکستان میں لکھوائے, پورے پاکستان میں. اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, تو ہم نے ان سے پیسے نہیں لیے. ہم نے ان کا کہا کہ اتنی آپ اپنے علاقے میں دیواریں لکھوا دیں, پینٹر آئے گا وہ لکھے گا. اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ
کچھ بھائیوں کی طرف سے نارنگ منڈی، لاہور اور مختلف علاقوں میں ان سلوگنوں کا یہ جواب دیا گیا کہ حاجت روا مشکل کشا اولیاء اولیاء، یہ لکھوائے گئے. ہم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، ہم اپنا کام کرتے رہے، وہ اپنا کام کرتے رہے. لیکن بات کا فرق تو بڑا تھا نا. ایک ان پڑھ آدمی بھی ان سلوگنوں کے درمیان فرق محسوس کرتا ہے، اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو. جب ان کے اپنے بھائیوں کی طرف سے رد عمل ہوا تو انہوں نے نیچے لکھنا شروع کر دیا حاجت روا مشکل کشا اولیاء اولیاء، نیچے لکھ دیا بے اذن اللہ. تو بے اذن اللہ کے ساتھ تو سارے کام ہوتے بالآخر جب یہ اس کا جواب نہ ان سے بن پڑا، تیر آپ کا مطلب وہ نشانے پہ لگنا شروع ہو گیا. اچھا، جب ان کے ساتھیوں نے انہیں کہا کہ یہ تو جواب نہیں ہے تو انہوں نے ایسا ایسا اس کام کو چھوڑ دیا. دوسری طرف سے کیا چھوڑ دیا؟ جواب دینا چھوڑ دیا. وہ وال چاکنگ انہوں نے چھوڑ دی. اسی دوران ساہیوال ڈویژن، پورے صوبے کی میٹنگ اور مختلف ڈویژنوں میں میٹنگ ہوتی رہی جو کہ انتظامیہ کی ہوتی ہے. محرم کے دنوں میں، میلاد کے دنوں میں جب ہوتی ہیں تو میرے خلاف مختلف ان کی شخصیات نے شکایات کی انتظامیہ کے سامنے. ٹھیک. سب سے بڑی شکایت جو تھی اس وقت ذوالفقار علی کھوسہ صاحب تھے. اچھا. ذوالفقار کو وہ میٹنگ جو تھے وہ ڈیل کر رہے تھے. ان کی زیر صدارت تھی. لاہور میں آئی جی وغیرہ، ہوم سیکرٹری، یہ سارے موجود تھے. تو وہاں ایک دوستوں نے ایک وفد کی شکل میں کھڑے ہو کے احتجاج کیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. ریکارڈ کیا کہ میاں جمیل جو ہے نا وہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے اور وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. تو کھوسہ صاحب مجھے جانتے تھے. کب سے جانتے؟ میں اتنا آدمی تو نہیں ہوں. میں مرکزی جمعیت الحدیث کا 10 سال قریب سیکرٹری جنرل رہا. اچھا. تو اس وقت میٹنگیں جو ہوتی سیاسی، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز صاحب یہ پرسنل مجھے جانتے تھے. کھوسہ صاحب بھی جانتے تھے. تو کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں اور ہم ان کو واچ کر رہے ہیں. کھوسہ صاحب نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں، کوئی بات ایسی تھی ہی نہیں. یہ رد عمل ہوا. لیکن حکومت نے پابندی لگا دی. دیواریں ہماری بھی ختم کر دی، ان کی بھی ختم کر دی. دیواریں کر سکتے ہم نے سوچا کہ وہ توحید اور شرک کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. توحید اور شرک کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. چلو ہماری نہیں رہی تو ان کی بھی تو نہیں رہی. یہی وجہ ہے. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے پابندی لائی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لائی. یہ میرا خیال ہے تیسرا الیکشن یا تیسرا الیکشن آ گیا. اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اسمبلی لیول پہ پابندی لگا دی کہ وال چاکنگ نہیں ہوگی. ٹھیک. ہاں، یہ میں نہیں کہتا کہ میری وجہ سے، ہماری وجہ اتنی ہے جتنی میں نے بتائی. ٹھیک. کیونکہ جھوٹ میں برکت نہیں ہوتی اور ہم نے کبھی جھوٹ نہیں تاریخ کے بارے میں بولا، نہ کبھی مبالغہ کیا. اچھا، کیونکہ برکت نہیں ہوتی اس میں. تو اس کے بعد پابندی لگ گئی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ میلاد کا موقع ہو یا محرم کا موقع ہو تو وال چیکنگ نہیں ہوتی. جی. کہیں خال کوئی لوگ کر لیتے ہیں، کوئی پولیس کا ایس ایچ او واقف ہوتا ہے تو کوئی خال کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نہایت حقیر سی محنت کی وجہ سے اللہ نے اس کام میں ہمارا حصہ بھی ڈالا ہے. اچھا، اس کے پھر کامیابی کی ایک اور شکل بھی تھی اور وہ بھی اللہ نے اس میں بھی ہمیں کافی حد تک کامیاب فرمایا. کبھی وہ دور تھا کہ ہمارے کچھ ساتھی جن کا عقیدہ کمزور ہے وہ توحید کا جلسوں میں نام نہیں لیا کرتے تھے. اچھا. جب اہل توحید کی ذکر بات ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، جب اہل توحید بات کرتے تھے، خاص طور پر دیوبندیوں کے ایک تنظیم ہے، ان کی بھی خدمات ہیں توحید کے بارے میں. جی. اور ہماری تنظیم ہے ارشاد التوحید و سنہ. ہاں جی. اچھا، ہماری معمولی سی کوشش کی وجہ سے پھر یہ اللہ نے کامیابی عنایت فرمائی کہ ان میں سے کمزور عقیدہ کے بھائیوں میں سے کچھ لوگ اٹھے. اچھا. جن میں سر فہرست وہ مولانا صاحب لاہور والے. اچھا. انہوں نے سب سے پہلے عقیدہ توحید سیمینار حضرت علی حجویری کے دربار کے اوپر رکھا اور بڑے بڑے علماء بلائے. بڑے بڑے علماء بلائے اور پمفلر بھی انہوں نے چھاپا. وہ پمفلر ہمارے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ ہم نے
یہ تحریک دعوت توحید کی وجہ سے عقیدہ توحید نہیں شروع کیا. اچھا یہ ہمارے پاس پمفلٹ موجود ہے. نہیں شروع کیا لیکن نام پھر بھی لے رہے ہیں. ان کی وجہ سے نہیں شروع کیا. ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں. بے کرو جتنا کرتے ہو, کرو جتنا کرتے ہو. اچھا انبیاء کی پالیسی تو یہی رہی ہے نا کہ منافق جتنا ساتھ چلتے تھے چلیں, ان کو دھکے مار کے باہر نہ نکالو, اپنے کردار کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے. یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. ہماری بھی یہ سنت رسول کے مطابق یہ پالیسی تھی کہ ہم نے ان کو یہ بھی تانا نہیں دینا, بھائی جتنا کرتے ہیں اتنا کرو. ٹھیک ہے. انہوں نے سیمینار رکھا اور بڑے بڑے پیروں کو بلایا. یہ ان کے ریکارڈ کی بات ہے, آپ کو مل سکتے, پمفلٹ تو میں آپ کو مہیا کر سکتا ہوں. انہوں نے پھر پورے ملک میں یہ سلسلہ شروع کیا, پورے ملک میں سلسلہ, اور اکثر جلسوں میں مجھے مخاطب بھی کرتے رہے. اچھا میرا نام لیں. اچھا مخاطب بھی کرتے, لیکن اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرا مزاج اتنا نہیں تیز نہیں ہے. میں نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا, ماشاءاللہ کبھی میں نے ان کا جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر رضوی صاحب اٹھے. رضوی صاحب نے تو پھر حد کر دی نا. ایک طرف وہ اپنا موقع بیان کرتے تھے سختی کے ساتھ, بلکہ گالی گلوچ بھی کرتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ریکارڈ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رضوی صاحب پہلے عالم ہیں جنہوں نے سٹیج پہ گالیاں نکالی ہیں. نقل کفر نہ, ایسی باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی, ریکارڈ بھی مل سکتا ہے. انہوں نے بھی میرا نام لے کر, اور حسن اتفاق سمجھیں یا سوئے اتفاق سمجھیں, ان کی مسجد اور میری مسجد بھی قریب ہے. اچھا میں نے کبھی مخاطب نہیں کیا. اچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ نام لے کے وہ توحید کی بات کرتا ہے. انہوں کی بتا توحید کی نہیں ہے. اچھا ان کے یہ کیسٹ بھی مل سکتی ہیں, یہ کیسٹ بھی مل سکتی. میں نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا, ان کو کبھی میں نے مخاطب نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ثمرات عنایت فرمائے, ان کے ثمرات. باقی وہ جو میں نے شعر پڑھا ہے, اس شعر کی مصداق بھی ہم رہے ہیں کہ اپنوں سے جو توقع ہو سکتی تھی, افسوس کہ وہ پوری نہیں. وہ اس کے بارے میں انہی کی طرف سے ادھر پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جماعتوں کا معاملہ ریل گاڑی کی طرح ہوتا ہے. وہ ایک ٹریک پہ جاری ہوتی ہے, وہ نہیں فوراً ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. کانٹا نہیں بدلتی. اس لیے ہمیں کسی پہ کوئی گیلا نہیں. اور نہ ہم یہ جہاں جاتے ہیں کہ لوگوں نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ الگ دھڑا بناؤ, ہماری تنظیم میں شامل ہو جاؤ. تنظیم کے بغیر کام تو نہیں چلتا, یہ تو پکی بات ہے. اتنی وسعت کے ساتھ کام نہیں چلتا. مگر ہم نے نہیں, تنظیم الگ دھڑا نہیں ہم نے بنانا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ اپنی جماعت میں بھی رہو, ہمارے ساتھ بھی چلو, ہمارے ساتھ بھی تعاون کرو. تعاون سے مراد ہم آپ سے روپیہ پیسہ نہیں مانگے. اس سلسلے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کنوینر یا لیڈر اٹھتا ہے, سب سے پہلے وہ اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرتا ہے, سیاسی سٹیج ہو یا مذہبی سٹیج ہو. میں نے آج تک اپنی ذات کا نعرہ نہیں لگنے دیا, تاریخ دعوت توحید کا نعرہ نہیں لگنے دیا. صحیح. آج تک کوئی شخص نہیں ثابت کر سکتا. اگر کہیں لگا تو میں فوراً روک دیتا ہوں کہ میرے نام کا نعرہ نہیں لگنا, تحریک کا نعرہ نہیں لگنا. کیوں؟ تحریک کو ہم نے طاغوت نہیں بنانا, بت نہیں بنانا. کہ اگر تحریک کے نام لے کر آپ کام کرو پھر توحید ہے, پھر دین کا کام ہے. اگر تحریک کا نام نہیں لیتے تو پھر کوئی دین کا کام نہیں. جماعتوں میں یہی صورتحال ہے. کیونکہ مجھے تنظیمی تجربہ تھا, لہذا میں نے اس بیماری کے اوپر کنٹرول کیا. ذاتی نام لینے کے نعرے کے بارے میں میرا شرعی نقطہ نظر ہے کہ سب سے مشکل ترین وقت جو آپ ذات گرامی کے اوپر آئے ہیں, دو آئے. ایک طیف کے موقع پہ, دوسرا احد کے موقع پہ. آپ سارے پڑھے لکھے ہیں. احد کے موقع پہ وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ نیچے گر پڑے, اور یہ صورتحال دیکھ کے مشہور ہو گیا یا مشہور کر دیا گیا کہ اللہ کے پاک نبی شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اس خلا کو محسوس کرتے ہوئے, جو حقیقی خلا نہیں تھا, مصنوعی خلا کو محسوس کرتے ہوئے ابو سفیان جو اس وقت کافر تھا, اس نے نعرے لگائے. یہ بات ڈاکٹر صاحب سوچنے والی. بالکل. اللہ کے پاک نبی نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر شرک کا نعرہ قبول. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں اس نے کہا کہ محمد زندہ ہے, آپ نے کہا خاموش رہو, ابو بکر زندہ ہے خاموش رہو. اس نے یہ پوچھا تھا اللہ کے پاک نبی کے بارے میں, تو انہیں پکی غلط فہمی ہو گئی تھی نا, شہید ہو گئے. تو دونوں بزرگوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا حل فیکم ابو بکر, آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا. فرمایا حل فیکم عمر, آپ نے فرمایا جواب نہیں. تیسری کو بڑی شخصیت کو اپنے مقابلے میں وہ نہیں سمجھتے تھے, یہ ان کا نقطہ نظر تھا. ہمارے نزدیک تو صحابہ کرام خاص طور پر خلفائے راشدین جو ہے وہ عظیم مرتبے کے لوگ ہیں, اور ہم تو ان کے درمیان اس طرح کا تجزیہ کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں خاص ضرورت کے بغیر. اور خاص ضرورت کے بغیر میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب موجود ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے, اس سے احترام میں کمی واقع ہوتی ہے. تو اللہ کے پاک نبی نے جب اس کا یہ نعرہ سنا تو اس وقت فرمایا اب بولو بل کی بجائے اب بولو اللہ اعلی و اجل. میں جب جماعت کا سیکرٹری جنرل ہوتا تھا تو اس وقت بھی میرا ریکارڈ تھا, میں ذاتی نعرہ نہیں لگنے دیتا, کوئی لگاتا تھا تو یہ مسئلہ بیان کرتا تھا. لیکن افسوس جماعتوں کے اندر یہ مزاج جو ہے نا جب پنپ جاتا ہے تو اس کو بدلنا, لیڈر تو بدل سکتا ہے, میں اور آپ نہیں بدل سکتے, ورکر نہیں بدل سکتے. آپ الگ جتھا بنا لیں, آپ بدل نہیں سکتے, کیونکہ ڈرائیور کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہو جائے, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ثمرات اور نتائج عطا فرمائے ہیں کہ ایک شعور بیدار ہوا ہے, شعور بیدار. خود اگر میرے خطبہ ساتھی محسوس نہ کریں, مرکزی جمعیت اور اہل حدیثوں کے اندر بھی پہلے نسبت توحید کا شعور زیادہ بیدار ہوا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میری وجہ سے, لیکن کچھ نہ کچھ معمولی سی ہماری کوششوں کا بہرحال حصہ موجود ہے. آخری بات یہ گزارش کروں گا کہ جب ہم نے شروع کی تو کچھ علماء جن کے ساتھ میں نے ایک عرصہ گزارا تھا, مجھے ذہنی تو کوفت ہوتی تھی, اب بھی میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے. وہ مجھے تانے دیتے تھے کہ میاں صاحب ہم تو عید بیان نہیں کرتے, بڑے بڑے خطیب, میں ان کا نام کچھ فوت ہو گئے, نام نہیں لینا چاہتا, ہم تو عید نہیں بیان کرتے. میں نے جلسوں میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے, اور اگلا لفظ میں بولتا ہوں ہمارے عوامی اور مقامی خطیبوں کی محنت کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے توحید کا ایک شعور بیدار کر دیا ہے. ورنہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اتنا شعور نہیں تھا جتنا ہمارے علماء کی کوششوں کے نتیجے میں ہوا. تو یہ ہمارے ثمرات ہیں, یہ ہماری کوشش ہے, اور اسی پہ ڈگر پہ ہم لگے ہوئے ہیں. البتہ اب آخری خواہش ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہ میں نے گزارش کی ہے کہ جو لوگ توحید کی بات کرتے ہیں انہیں کسی نہ کسی حد تک اکٹھا ہونا چاہیے. میاں صاحب اس پر ایک تھوڑا سا سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے قبر پرستی کے حوالے سے خوب کام کیا, اور یہ آپ کا سلوگن بھی بن گیا کہ قبر کو سجدہ حرام ہے اور حاجت روا اور مشکل کشا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. توحید میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حکم مالک الملک کا چلنا چاہیے, اور وہ حکم جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے اپنی زندگی میں بھی اس حکم کے اثرات ہونے چاہیے. معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ اللہ کے احکامات سے ایسے غافل ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق جائیداد کی تقسیم ہو گئی, وہ رشتہ داروں سے ملنا ہو گیا, وہ گناہ اس کو گناہ ہی نہیں جانتے. بلکہ اہل سنت کا موقف تو یہی ہے کہ گناہ کو جب تک کوئی حلال نہ کرے اس وقت تک کافر نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا ہے. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ استہزاء بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کوڑوں کی شریعت ہمیں قبول نہیں ہے, وہ سود کے خلاف وہ باقاعدہ ریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ پہلو جو حاکمیت والا پہلو ہے یہ آپ نے کس حد تک بیان کیا؟ یہ میں ریلیوں کے اندر بیان کرتا ہوں کہ جب تک لا الہ الا اللہ, آج تو وقت تھوڑا تھا نا, وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں نے سرکاری ڈیوٹی پہ جانا تھا, تو مجھے محترم نے فرمایا تھا کہ ٹائم اتنا ہی ہوگا, تو میں نے کہا انشاءاللہ میں پابند. آپ کی عمومی دعوت نہیں, میں نے تو آج کی بات نہیں کر رہا. تو میں ریلیوں کے اندر خاص طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک لا الہ الا اللہ کا نظام اور اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور کسی ملک کی جس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پہ ہو, وہ اس فکر میں جتنی کمزوری آئے گی پاکستان کے استحکام میں کمزوری آئے گی. پاکستان کے استحکام کی کمزوری کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کردار کے اندر بھی کمزوری آ رہی ہے, جس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی
दिन ब दिन लोग कमज़ोर होते चले जाएंगे। यहाँ सर ये सवाल ये भी उठता है, मैं डॉक्टर साहब आपका पॉइंट लेना चाहूँगा, फिर सर आप भी उस पर अपना तज़िया दीजिएगा कि आया ऐसा क्या हुआ कि आज हम बीइंग अ मुसलमान बैठे हुए और तौहीद पे बात कर रहे हैं। तो अगर तो आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, नबी इस्लाम की सीरत पढ़ें, सहाबा पढ़ें, तो उनकी सीरत पढ़ें, तो सोचा भी नहीं जा सकता कि मुसलमान कलमा तौहीद पढ़ने के बाद भी आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ऐसी स्टेट के अंदर बैठे हुए हैं जिसमें अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है। मुझे डॉक्टर साहब आप ये बात बताएं कि सोसाइटी में हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपने बात की, जो बिल्कुल डायरेक्ट अल्लाह से ही मांगने को जायज़ समझते हैं और अल्लाह के अलावा चाहे वो नबी इस्लाम हो या बड़ी से बड़ी कोई पर्सनैलिटी हो, उनसे मांगना वो मुतलकन हराम समझते हैं, नमाज के पाबंद हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं। लेकिन ये जो आपने बात की, ये नफ्सियात कैसे ख़राब हुई कि जब इंडिविजुअली मामला आता है या इज्तमाइयत का मामला आता है तो जो शरीयत के अहकाम हैं उनसे कहीं ना कहीं हम जान छुड़ाते हुए नज़र आते हैं। और उसमें ऐसे भी लोग, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल तौहीद इस सेंस में तो बयान करने में वो बड़े क्लियर है कि अल्लाह के अलावा तो कोई है नहीं, लेकिन जहाँ तक शरीयत पे अमल करने की बात है कहीं ना कहीं वहाँ सोसाइटी में वो लोग भी डंडा मारते हैं। तो ये जो नफ्सियात के अंदर ख़राबी आई है, अब ये खाली बड़े सगीर तक नहीं रही, अब तो हम अरब कंट्रीज़ में भी कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि रूह काम जाती है। इसकी अगर आप एक कोई वजह बयान करना चाहें कि आपको क्या लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आज उम्मत इस कंडीशन पे आ गई है कि आज हम ये बातें करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मैं ये समझता हूँ कि इसमें उलमाए कराम का जो किरदार है उसमें असल ख़राबी है। उलमाए कराम ने जब भी तहरीक चली है, कोई भी तहरीक चली है, दावत तौहीद को पीछे किया है। ठीक, तारीख़ पाकिस्तान है, अब मकसूद हिंदू से मुकाबला था, अब हिंदू के मुकाबले में वो सर ज़फ़रुल्लाह कादियानी भी साथ है, यारी मदद कहने वाले भी साथ हैं। वो पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह नारे की हद तक तो ज़रूर था, जज्बात तो ज़रूर उभारे गए हैं, लेकिन उसके पीछे जो मामलात थे सबको साथ लेकर हिंदू को ये पावर शो करना कि हम एक हैं, तो दावत तौहीद पीछे हो जाती है। मुझे याद है मैं निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक जब चली है उस वक्त जवानी के आलम में था और मैंने वो सब तहरीक देखी है, कुछ शामिल भी हुआ हूँ। अच्छा, अब उसमें तहरीक हुई क्यों थी शुरू? भुट्टो ने धांधली कर ली, कौमी छात्र की सीटें कम आ गई। अच्छा, लेकिन इस पॉइंट पर कौम नहीं खड़ी हो सकती थी। कौम को एक जज्बा दिया निज़ाम शरीयत का, ठीक, कि शरई निज़ाम नाफिज होगा, शरीयत आएगी, तुम इसके लिए कुर्बानी दो। अच्छा। और लोग ऐसे निकले कि मैं समझता हूँ कि उसके बाद तहरीक नहीं चली। अच्छा, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में बसों की लाइनें लगी होती थी। अच्छा, अब उसकी क़यादत कौन कर रहा है? जहाँ नूरानी और नकवी साथ थे और वो क़यादत कर रहे थे, वहाँ कौम परस्त वली खान और बेगम वली खान खिताब करती थी और मौलवी सारे सुन रहे होते थे। अच्छा, निज़ाम कौन सा आएगा जी? निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। तो हम अब वो नारे लगाते थे, अली के सदके जीतेगा, हुसैन के सदके जीतेगा, हल हमारा जीतेगा। हम कहते थे क्या हो रहा है? हमारे उलमा कराम, क्योंकि हम तो उस वक्त नौजवान थे, तो उलमा कराम कहते थे खामोश रहो वरना भुट्टो आ जाएगा। अब वो भुट्टो का खौफ दिखाकर हमें शिर्क के रद से भी बंद किया गया। मतलब वो भुट्टो साहब की मुखालफत में इस्लामी टच दे दिया गया। इस्लामी टच दे दिया उन्होंने। इस्लामी टच देने के बाद तौहीद की दावत को पीछे किया। अल्लाह, ये हमेशा ही हुआ। अब जमात इस्लामी है, आप इनका मंशूर पढ़कर देखिए, मंशूर में आपको पूरी तौहीद नजर आएगी। जी ऐसे ही है, लेकिन प्रैक्टिकल वो इन लोगों ने, प्रोफेसर गफूर साहब इनके बड़े रहनुमा थे, इन्होंने जाकर इमाम बरी की जाकर चादर चढ़ाई, अच्छा, अली हजवेरी की कब्र पर चादर चढ़ाई और कहा कि हमारी जमात में अकायद की पाबंदी नहीं है, मैं खुद बरेलवी हूँ। अच्छा, फजलुर रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद साहब, चूँकि मेरे भी उस्ताद थे, मुझे तौहीद में समझाने में इन लोगों का बड़ा किरदार था, क्योंकि बेसिकली मैं जैदी और नकवी ख़ानदान में पैदा हुआ। तौहीद की इब्तिदा मैंने मुफ्ती महमूद साहब के जुम्मों से समझी। इसके साथ अब्दुस्तार तौसवी और जो कासमी, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। अताउल्लाह बुखारी के बच्चों से भी, मोहम्मद और मोमिन, ये भी जो कि हमारे स्कूल के साथ ही थे, मिल्लत स्कूल के, तो इनसे भी सीखा। तो मुफ्ती महमूद साहब ने अली हजवेरी की कब्र पर जाके हलवा तकसीम किया। अच्छा। और उन्होंने इश्तहार दिया कि मसलक अहमद रज़ा बरेलवी की फतह, अच्छा, कि मौलवी साहब देवबंदियों का और बड़ा आलिम और मुफ्ती, और उसने आके हमारा हलवा तकसीम किया। तो हमेशा उलमाए कराम ने सुस्ती दिखाई इन मामलात में और दूसरी बातों को आगे किया। अभी जमात इस्लामी खूब समझती है तौहीद क्या है, लेकिन अवाम को साथ में लाना है। अब इशू क्या बना दिया? बिजली का बिल, सूई गैस, महंगाई, मजदूर की तनख्वाह। अब इसके लिए उन्हें कुव्वत चाहिए। अब अगर कोई खड़ा होकर ये कहे भाई या अली मदद कहना शिर्क है, या रसूलुल्लाह मदद कहना शिर्क है, सारे भाग जाएंगे। अब उन्होंने लोगों को जमा करने के लिए
وہ ایسا نعرہ چنا جس میں لوگ جمع ہو جائیں ٹھیک، اور توحید کی دعوت بند ہو گئی. ٹھیک. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی رہنما تھے ان پہ زیادہ ذمہ داری ذمہ داری نہیں پر قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ سر آپ جو اس پہ آپ کیا تجزیہ دیں گے؟ یہی سوال آپ کی طرف آتا ہے کہ یہ آہستہ 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 جو امت میں خرابی آئی ہے کہ آج ہم سارے کلمہ کو توحید کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو جس نے کلمہ توحید پڑھا ہو اس کے تو وہ ذہن میں یہ جو خرابی ہے، یہ خباثت ہے کہ جو آپ کہیں کہ کفار مکہ میں تھی، پھر وہ بھی یہ چیز کہتے تھے کہ ایک کوئی مالک ہے کائنات چلانے والا. اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو دیوتا ہیں یہ ہماری وہ سفارش کرتے ہیں آگے. تو اب یہ مسلمانوں میں یہ جو کنسیپٹ آیا آہستہ 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 آہستہ، ڈاکٹر صاحب نے تو اس پہ یہ کہا کہ مذہبی رہنماؤں کی جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے کہ یہاں تک جو امت کی عقائد میں خرابی آئی ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو تجزیہ کیا نا، حقیقت تو یہی ہے. رہی علماء کرام کی بات، اس میں تھوڑے سے میں چیز ایڈ کروں گا. جہاں تک علماء کرام کا تعلق ہے، خاص طور پر جو مواحد ہیں جی، انہوں نے ممبر و محراب کے اوپر تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے ممبر و محراب کے اوپر توحید بیان کرنے کی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق. یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی کو توحید کا جامع تصور اس کے ذہن میں ہے، دوسرا جزوی طور پر سمجھتا ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ توحید کے جامع تصور کو سمجھ سکے، یہ الگ بات. لیکن اپنے طور پر جو عقیدہ توحید کو سمجھتے ہیں انہوں نے ممبر و محراب پہ تو بڑی محنت کی. اگلی بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، سیاسی طور پر وہ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ سر؟ اس کی وجہ وہ بیان انہوں نے کر دیا. نہیں تو اس پہ تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوال آتا ہے نا سر کہ جب کل کو جو آپ ریزن بیان کر رہے ہیں، جو پھر آپ ریزن بیان کر رہے ہیں، مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ جو وجوہات آپ بیان کر رہے ہیں یا وہ جو عذر پیش کرتے ہیں تو یہ عذر اللہ کے سامنے ہم پیش کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. توحید والے بھی ووٹوں اور نوٹوں میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، ووٹ لینا ہے یا نوٹ لینے ہیں. میں نے دیکھا انٹرویو پڑھا ایک بڑے دیندار عالم کا، اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جی ہم ہر محفل میں چلے جاتے ہیں، آخر لوگوں کو ساتھ نہیں ملانا، ووٹ نہیں لینا ان سے. اگر ہم خاص توحیدی انداز اختیار کریں اور البلا والبرا کا وہ سبق جو انبیاء کی دعوت ہے کہ ایمان والوں سے دوستی اور شرک کرنے والوں سے برات، یہ اگر ہم پوائنٹ شروع کریں تو پھر تو ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا. پھر ہم ایم این اے کیسے بنیں گے، ایم پی اے کیسے بنیں گے؟ تو یہ صرف نوٹ اور ووٹ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی کی سبب یہ ہے. ماشاءاللہ میاں صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نوٹوں کے چکر میں کہ مسجد بن رہی ہے سارے پیسے دیں، گلہ لگا رکھ دیا ہے. اب وہ سودی پیسہ ہے، وہ یا رسول اللہ مدد کہنے والے کا پیسہ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یا نوٹ کی طلب تھی یا پھر ووٹ چاہیے تھے. وہ تحریک پاکستان ہو، اس کے اندر ہندوؤں کے مقابلے میں ووٹ چاہیے تھے. وہ تحریک نام مصطفیٰ ہو، چاہے بھٹو کے خلاف ووٹ چاہیے تھے. سب سے پہلے توحید پر ضرب لگائی گئی اور یہ انتہائی خطرناک ہے. اپنا جواب تو بہرحال وہ دیں گے، لیکن یہ جمہوریت بہت بڑی وجہ ہے ہماری گمراہی کی کہ جمہور کو ساتھ ملانا ہے. آپ کی اتھارٹی جمہور کے ساتھ ہے، اور جمہور کب ملے گا؟ جب آپ جمہور والی بات کریں گے. اگر آپ توحید والی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ جمہور کیسے ملے گا؟ یہاں تو 100 ووٹ اگر ایک سیکولر بے دین لیتا ہے جس نے کھل کر اظہار کیا شرک کا، اور آپ کے 98 ووٹ ہیں تو وہ جیت جائے گا، آپ ہار جائیں گے. تو جمہور کو ساتھ ملانے کے لیے جمہوریت کی بنا پر، دیکھیے جمہوریت کی بنا پہ ہم فتویٰ صرف انہی پہ لگاتے ہیں جو اس نظام کو قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتھارٹی اللہ کی نہیں ہے، اتھارٹی جو ہے ہماری میجورٹی کی ہے، ہماری اسمبلی کی ہے، فتویٰ انہی پہ لگے گا. لیکن باقی کسی تعویل کے ساتھ جائے رہے اور کہہ رہے ہیں ہم تو وہاں جا کر نظام کو روکیں گے، ہم تو شرک کو روکیں گے، ہم غلط قوانین کو روکیں گے، وہ مسلم ہیں، فتویٰ نہیں ہے ان پر. لیکن اس راستے سے توحید پر ضرور لگی ہے. ٹھیک. جمہوریت بہت بڑی رکاوٹ ہے توحید کی دعوت. جی اچھا سر، اس پہ اب جو آپ نے ایشوز بیان کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں ہم اس کو اب وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. اب آپ نے بڑی ایک وہ پوری داستان سنائی کہ آپ کو کیا کیا مسائل بھی ہے اس میں، کیا کیا اچیومنٹ تھی جو آپ نے وہ حاصل کی.
ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست اس میں پوائنٹ ایڈ کیا ہے، اور غالباً قرآن کی نص بھی اسی کی دلیل رکھتی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جاہل اور علم والا برابر نہیں ہے، تو اگر آپ دنیا میں یہ جو جمہوریت والا معاملہ دیکھیں تو اس میں تو سر یہ ہے کہ جس کو استنجا کرنے کا مسئلہ نہیں پتا اس کا ووٹ اور کوئی شیخ الحدیث اس کا بھی برابر ہے، تو یہ تو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ لیکن سر یہ دو مسائل ہیں نا آپ دونوں حضرات نے، اب اس کا جو حل کی طرف اگر ہم جائیں کہ خالصتاً جو جیسے صحابہ کو تیار کیا اللہ کے نبی نے نفسیات، پھر صحابہ کے بعد صحابہ نے اپنے شاگردوں کو تبع تابعین تک جو معاملہ رہا ہے توحید کے حوالے سے کم کلیئر تھا، اب امت کو وہ دوبارہ خالصتاً صرف ایک اللہ کی طرف جوڑا جائے، اس حوالے سے آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ مختلف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سیمینارز کرواؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی جگہ جگہ درس قرآن کرواؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی حدیثوں کا درس رکھا جائے، آپ کی کیا رائے ہے کہ امت کا جو توحید والا کنسیپٹ ہے، جیسے آپ نے بھی ایک طریقہ کار بتایا اور ہر طریقے میں کہیں نہ کہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں رزلٹ بہتر سے بہتر، آپ کیا کہیں گے کہ اس کام کے کرنے کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ جو توحید کے حوالے سے جن کا کنسیپٹ کلیئر ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوں تو تب زیادہ افیکٹو ہے، یا بس اکیلے سولو فلائٹ نہیں جو کام کر رہا ہے وہ لگا رہے؟ نہیں، انفرادی کوششوں کے نتائج تو انفرادی رہا کرتے ہیں، ٹھیک، اجتماعی کوششوں کے نتائج جو ہیں وہ اجتماعی ثمرات برآمد ہوتے ہیں ان سے۔ جی، ہونا تو یہی چاہیے کہ بنیاد اور بیس تو توحید ہو تاکہ لوگوں کے ذہن بدلے جائیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ذہن بدلتا ہے تو انسان بدلتا ہے، انسان بدلتا ہے تو پھر نظام بدلتا ہے، لہذا اصول تو یہ ہے اس کے مطابق۔ رہی بات کہ کوئی حدیث کا درس دیتا ہے، قرآن کا درس، یہ ساری انفرادی کوشش ہے، ٹھیک، اور یہ جاری رہنی چاہیے۔ ٹھیک، اس میں جب اجتماعیت آئے گی توحید کی عقیدے کی بنیاد پر تو پھر یقیناً اس کے فوائد بھی زیادہ ہوں گے، لہذا اس کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے۔ رہی بات اقتدار کی، حکومت کی، تو چند انبیاء کرام کو چھوڑ کر باقی انبیاء کرام تو نصیحت اور وعظ ہی کرتے رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ انبیاء ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور وہ کامیاب جس نے کام کرنا ہے اس نے اکثریت کو معیار نہیں بنانا، اس نے اصولوں کو بنیاد بنانا ہے، اس کا نام توحید رکھ لیں، اس کا نام اصول۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کام کرے چاہے ایک بھی نہ ملے، اپنی لائن سیدھی رکھے، توحید والی مل جائے، اجتماعیت بن جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن کام اپنے انفرادی طور پر بندہ کرتا رہے اور صحیح راستے پہ اس میں۔ لیکن سر یہاں پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ آج پاکستان کو 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ ہر جماعت یہی عذر رکھتی ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پلان کر کے چیزوں کو چلتے تھے، اور اگر انہیں کسی بھی چیز پہ خامی نظر آتی تھی تو وہ دوبارہ سارے بیٹھ کے ری تھنک کرتے ہیں۔ ہماری لیکن امت میں یہ عذر پیش کر کے ہم ایک جمود کا شکار نہیں ہو گئے کہ 100 سال لگے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے مالی دا کم ہے، وہ پانی لانا بوٹا۔ تو اس میں تو سر پھر نبی علیہ السلام کی سیرت تو یہ تھی کہ صحابہ میں بھی یہ تھا کہ اگر ایک غلطی ہوتی تھی تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم ری تھنک کریں اور ری پلان کر کے چیزوں کو چلیں، لیکن ہمارے یہاں تو پھر جماعتوں میں یہی ہے کہ اگر 75 سال پہلے جماعت کے بانی نے کوئی چیز بنا دی، لکھ کے دے گئے، وہ 75 سال بعد بھی آج جماعت وہاں پہ کھڑی ہے، چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی، ہم کہیں گے کہ نہیں ہمارا تو کام واضح و نصیحت ہے۔ اب رسول اللہ تو حجت تھی نا، ان سے تو یہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر 100 سال جماعتوں کو ہو گئے ہیں تو وہ رزلٹ نہیں آ رہا تو وہ ری تھنک کریں، دوبارہ بیٹھیں، غور و فکر کریں اور نئے طریقے سے سوچیں؟ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کسی ایک جماعت نے خالصتاً اللہ کے لیے نہیں اٹھائی، ہر ایک نے اپنا مین ایشو وہ اپنی سیاست رکھی ہے۔ انہوں نے ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت، بڑی معروف جماعت ہے، لیکن ان کی دعوت بھی کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ ان کی دعوت ربوبیت کی دعوت ہے، لیکن ربوبیت اور الوہیت میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہے وہ ربوبیت ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنایا، ہمیں اس نے بنایا، یہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا اور بار بار کیا اس توحید ربوبیت کا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اللہ نے ہمیشہ الوہیت کی بات کی، لا الہ الا اللہ۔ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم پھر کہاں رہے ہو؟ تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ ہر بات کو اللہ نے الوہیت سے جوڑا ہے، الوہیت کی دعوت یہاں موجود نہیں۔ اور دوسری چیز، کسی ایک جماعت نے بھی اسلامی اصول الولا والبرا اس کو اپنی بنیاد نہیں بنایا۔ معروف جماعتیں جو ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی 2-4 بندے جمع ہو جائیں تو ان کی بات کر رہا ہوں، جو معروف جماعتیں جو ہیں
انہوں نے یہ ایشو تو بنایا کہ اس مسجد سے ہم نے جماعت نکالنی ہے جی. وہ نور اللہ کہہ رہا ہے, وہ جو مرضی کہہ رہا ہے, اس کی فکر نہیں ہے, اس کی اصلاح نہیں کرنی, بس آپ اپنے جماعت نکالنی ہے. انہوں نے اپنے ایشو ہی الوہیت کو کبھی نہیں بنایا اور اس کی بنا پر الولا والبرا نہیں کیا. اس میں ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ بندے کتنے ملتے ہیں, ہمیں اپنی فکر آخرت کی ہونی چاہیے اور لوگ ساتھ ملیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم توحید کو بنیاد بنائیں, رد شرک ہمارا ٹاپک ہو اور رد شرک میں کوئی کسی یعنی کمی بیشی کا ہم فکر نہ کریں, اس بنیاد پر دوستی اور دشمنی کریں, بس یہی راستہ کامیابی کا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں ذات کا ٹائم دینے کا, اور میں آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں خود بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں, میں اور ہماری آرگنائزیشن یہ جو اس آپ انبیاء کا جو مشن لے کے چل رہے ہیں, یہ خالص توحید, اس پہ ہم بھی آپ کے دستے بازو بنے اور جو بھی ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہو وہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں, اور اللہ رب العزت ہمیں خالص جو ہے اس منہج کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا سلسلہ اللہ نے نبوت کی صورت میں جاری کیا, اور وہ یہ تھا کہ خالصتاً اللہ کی توحید بیان کرنا, اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم دنیا سے بھی اٹھیں. تو بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. اگر کوئی لاسٹ بات آپ نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اس انتظام کرنے کا, ہمیں بلانے کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے دی.